میں اسرار احمد کسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور آج کی جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ آج ہم نے بات کرنی ہے امریکہ کی اور امریکن الیکشنز کی. امریکن الیکشنز کا آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 3 مہینے رہ گئے. 3 نومبر کو الیکشن ہونے ہیں تو تقریباً 3 مہینے ہی رہ گئے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تقریباً نیم پاگل سے ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے اوسان خطا نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شدید مشکل کا شکار ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت ہی ان ایکوریٹ قسم کے اور بہت ہی خطرناک قسم کے ریزلٹس آ سکتے ہیں امریکن الیکشنز کے، لہٰذا ان کو ڈیلے کیا جائے. موسٹ ان ایکوریٹ اور موسٹ فراڈولنٹ الیکشنز ہو سکتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ ان کو شاید شکست نظر آ رہی ہے. ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ اس وقت کامیاب نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے ابھی سے کوئی پریٹیکسٹ لیا جائے، ابھی سے کوئی اس طرح کا ایکسکیوز لیا جائے کہ کل کو جب ریزلٹس آئیں تو وہ کہہ سکیں کہ میں نے تو پہلے سے ہی کہ یہ کہہ دیا تھا اور یہ ریزلٹس آنے ہی تھے اور اس طرح کے فراڈ ہونے تھے اور ریگنگ ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے، ڈمکانا ہوا ہے. 12 اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو یہ بات انہوں نے کی ہے کہ الیکشنز میں ڈیلے ہونا چاہیے، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. یہ پورا اس طرح کا ایک فضا بن رہی تھی پچھلے دنوں سے جس کی وجہ سے وہ شدید مشکلات کا شکار نظر آ رہے تھے. اور پھر اس کا اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ڈیلے کر دیا جائے. سب سے پہلا کوشچن تو یہ بنتا ہے کہ کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں. بہت ہی بڑا نو جو ہے وہ اس کا جواب ہے، کیونکہ جو امریکن کانگریس ہے یہ پاور اس کے پاس ہے. اور 1845 میں جو کانگریس میں یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ یہ جو پاور ہے یہ کانگریس کے پاس ہوگی. اگر کوئی الیکشن انہوں نے پوسٹ پون کرنا ہے تو یہ وہی کر سکتے ہیں. اور ویسے انہوں نے یہ لکھ دیا تھا کہ جو نومبر کا جو فرسٹ منڈے ہوگا اس کے ساتھ جو ٹیوزڈے آئے گا اس ٹیوزڈے کو الیکشنز ہوں گے. اب اس کے حساب سے نومبر 3 ان کا بنتا ہے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے. لہٰذا ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کو ڈیلے کر سکیں. دوسری 2-3 چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت کیوں فیل کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے گیم نکلتی جا رہی ہے؟ اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں. نمبر 1، آپ کو یاد ہوگا جارج فلائیڈ والا معاملہ، جس کی وجہ سے ریس ریلیشنز جو ہیں، جو کہ نسلی ہم آہنگی کے اوپر جو ہم کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، ان کو شدید دھچکا لگا. اور ریس ریلیشنز کو بہت بڑا ڈیمیج ہوا جب یہ سارا سلسلہ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں پہ احتجاج ہوئے، ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور مختلف سٹیٹس میں تو بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گئے. تو وہ ایک ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے کرونا کا. کرونا کی ہینڈلنگ کے اوپر بہت بڑے کویسچنز ہیں جو ٹرمپ صاحب کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں. اور تیسرا کویسچن جو ہے وہ ہے اکانومی کا. دوسرا اور تیسرا جو پوائنٹ ہے یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے، یعنی کرونا کا اور اکانومی کا. اب اس میں صورتحال کیا ہے کہ صورتحال اس طرح کی خطرناک ہو چکی ہوئی ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو جارج فلائیڈ کے بعد سلسلہ بنا اس میں معاملات ابھی تک ہینڈل نہیں کر پائے وہ. اور سب سے بڑا جو ان کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہی لیکڈ دا لیڈرشپ. کیونکہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ایک سائیڈ لینے کی بجائے وہ بڑا بن کے بڑا سوچنے والی بات ہوتی ہے. تو وہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بہت ہی شدید طریقے سے فیل ہوئے. دوسرا، اس میں آپ دیکھیں کہ پولیٹیکلی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹیٹس ریپبلکنز کی ہوا کرتی تھیں، جو بہت آرام سے وہ جیت جایا کرتے تھے، ان میں بھی ان کو ٹربل ہو رہی ہے. ان میں بھی ٹربل اس طرح ہو رہی ہے کہ فار ایگزامپل جس طرح جارجیا ہے، جارجیا جو ہے یہ پکی ریاست ہے، پکی سٹیٹ ہے جو ریپبلکنز کی ہے. لاسٹ ٹائم جب ڈیموکریٹس نے یہ جیتی تھی وہ 1992 تھا، آپ کو یاد ہوگا کلنٹن کا الیکشن تھا، تو وہ جیتے تھے اس میں. اس کے بعد سے لے کر ابھی تک جارجیا جو ہے یہ ان کی اپنی ہی سٹیٹ ہے، بڑے آرام سے جیت جاتے ہیں. بلکہ پچھلا الیکشن جو ہے
ٹرمپ صاحب نے وہ بھی انہوں نے جارجیا کو جیتا. تو اس حوالے سے ہم دیکھا جائے تو جارجیا میں اس وقت صورتحال کیا ہے کہ وہاں پہ 47 ڈیڈ ہیٹ نظر آ رہی ہے جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو بائیڈن صاحب کی چل رہی ہے. اب وہ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر 1-2 پوائنٹس بھی اوپر نیچے ہوتی ہے تو جارجیا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی, اور جارجیا بھی نکل جاتی ہے. اور اس طرح جو ان کی باقی سٹیٹس ہیں جو کہ پریزیڈنشل لیول پہ ہمیشہ سے ریپبلکن گنی جاتی ہیں, وہ بھی ان میں بھی وہاں پہ بہت بری حالت ہے. اس وقت اوور آل نیشنل لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 14 پوائنٹس کی لیڈ ہے جو بائیڈن کو, اور یہ بہت بڑی لیڈ ہے. نارملی اس طرح نہیں ہوتی. بہت بڑی لیڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے ہی آرام سے صدارتی الیکشن اگر آج ہوں تو وہ جیت سکتے ہیں. اور اگر آج کے الیکشنز کا پول دیکھا جائے, اور الیکٹرل کالج جو امریکہ کے الیکشنز کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ الیکٹرل کالج کیا ہوتا ہے, اور پھر الیکٹرل ووٹس اس میں ہوتے ہیں. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو جو بائیڈن جو ہیں وہ 353 ووٹس الیکٹرل ووٹس جو ہیں وہ لینے کی پوزیشن میں ہے اس وقت, ایز اگینسٹ ٹرمپس 185. 353 کہاں اور 185 کہاں. تو اس وقت جو نظر آ رہی ہے سچویشن, اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت بری طرح شکست کھا سکتے ہیں. اب آ جائیے ذرا اکانومی کی طرف. میں کرونا کی طرف بعد میں آتا ہوں, لیکن پہلے اکانومی کی بات کریں. اکانومی جو ہے اس میں اپروول ریٹنگ, آپ کو پتا ہے کچھ دیر پہلے تک 5-6 مہینے پہلے تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اکانومی کے اوپر بڑی ہی زیادہ پاپولیرٹی نصیب ہوئی تھی, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پاپولیرٹی کا جو لیول اچیو کیا ہے وہ شاید ہی کسی کے نصیب میں ہو, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. پھر وہ جب کرونا آیا تو کرونا کی وجہ سے پھر سارا کچھ کام خراب ہونا شروع ہو گیا. اب جنوری میں جو ہم نے سروے دیکھے ہیں, پچھلے جو کمپیریزن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکانومی کا جو سروے ہوا اور یہ فاکس نیوز نے کروایا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ جنوری میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریٹنگ تھی وہ 56% تھی, اور اب ڈپ ہوئی ہے, اور بڑے پریسپٹسلی ڈپ ہوئی ہے, اور وہ آ گئی ہے 47%. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ فاکس نیوز جو کہ ریپبلکنز کو سپورٹ کرتا ہے, یہ وہ چینل کہہ رہا ہے. اب اوپر سے دیکھیے کہ ان کی فرسٹریشن, جو میں نے پہلے شروع میں کہا تھا نا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے ہیں اور تھوڑے سے نیم پاگل مجھے لگ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی عجیب سی باتیں سامنے آ رہی ہیں. آج ہی انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی کہ نو بڈی لائکس می. اور ڈاکٹر فوچی کے معاملے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو میری ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہے, اس کی پاپولر ریٹنگ بہت بڑھ گئی ہے اور میری پاپولر ریٹنگ نیچے جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is something wrong somewhere, اور people don't like me because of my personality. اب یہ ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے لیے ان بیکمنگ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں گے, پیپل ڈونٹ لائک می. آفٹر آل یو آر دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپل ڈونٹ لائک یو؟ پیپل ڈڈ لائک یو بٹ یو ڈنٹ ڈیلیور. اب مسئلہ یہ ہے کہ اکانومی کا بیڑا گرک ہو چکا ہے. 23 ملین امیرکنز آر آؤٹ آف ورک. آپ اندازہ لگا لیجیے 23 ملین امیرکنز آر آؤٹ آف ورک, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ اسکائی راکٹ کر چکا ہے. یو ایس اکانومی جو ہے وہ اگر اس کو دیکھا جائے تو 32.9% جو اس کا اینول ریٹ ہے, اس حساب سے وہ جنوری اور جون کے درمیان کانٹریکٹ ہوئی ہے. مطلب کیا کہ اکانومی کی جو جابس تھیں, جو ان کی اوپننگز تھیں, جو ونڈوز تھی جو لوگوں کے لیے, وہ ساری کانٹریکٹ ہوتے 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 اس لیول پہ آ گئی ہیں کہ کانٹریکٹ جو ریٹ ہے اس کا وہ 32.9% پہ آ گیا ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان امپلائمنٹ بڑی ہے, لوگوں کی انکمز کم ہوئی ہیں. پھر دیکھیں کہ اس کا دوسرا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوا ہے کہ سائز آف دا ڈیٹ, جو امریکن ڈیٹ ہے, جو کہ امریکہ کا قرضہ ہے, آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ کی نیشنل اکانومی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ گیا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ دیکھیے کہ قرضہ جو ہے وہ امریکہ کی نیشنل اکانومی کے سائز, جو ٹوٹل سائز ہے, اس سے بھی بڑھ گیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک فگر ہے جو ہم جب دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی دفعہ ڈیٹ جو ہے وہ نیشنل اکانومی سے بڑھ گیا ہے. اور یہ جو اکانومسٹ ہیں یہ آپ کو صحیح طرح بتا سکیں گے کہ اس کی کیا کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اب آ جائیے ذرا
اس کی طرف کورونا کی طرف. کورونا کو بہت ہی برے طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے. اب دیکھیے کہ 45 لاکھ کیسز امریکہ میں رجسٹر ہو چکے ہیں. 1.5 لاکھ لوگ مر چکے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ 9/11 کے وقت 2,500 کے قریب لوگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں مرے تھے اور امریکہ نے دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اب تو 1.5 لاکھ بندے ان کے اپنے یہاں مر گئے اور وہ کوئی نیچے نہیں آ رہا ہے ابھی تک. ریٹ آف جو ہاسپٹلائزیشن ہے وہ کم نہیں ہو رہا. مختلف سٹیٹس میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ڈیلی کی بنیاد پر. اب یہ جو سچویشن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بری طرح فیل ہوئے. ایک تو یہ کہ انہوں نے اس کو پہلے مانا ہی نہیں. پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ایسے ہی ہے اور بس ٹھیک ہے، چائنا کے اوپر ڈال دو. چائنا کے اوپر ڈال دیا کہ جی ووہان سے یہ نکلا ہے وائرس اور اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس کو سیریسلی نہیں لیا. ابھی تک آپ دیکھیں کہ وہ ماسک پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی وہ ایک جگہ پہ گئے اور وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے ماسک نہیں پہنا. اب صورتحال یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے، آپ لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں؟ ایک طرف آپ ہی کی پارٹی کے مچ میکونل جو کہ میجورٹی لیڈر ہیں سینٹ میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماسک جو ہے اٹ از دی سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان امیرکا رائٹ ناؤ. کیا مطلب ہے؟ اب ذرا امیجن کیجئے، سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان امیرکا از ٹو ویئر دا ماسکس. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا صورتحال آ گئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ امریکہ میں بھی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کینیڈا وغیرہ میں بھی، یہاں پہ اسٹیفن ہارپر صاحب ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے جنہوں نے ایک عورت کے نقاب پہننے کے اوپر تباہی پھیر دی تھی پورے مسلمانوں کی، اور جناب ایسے ایسے عجیب باتیں کی تھی کہ جی یہ نقاب پہن لیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماسک پہننا یہ بھی نقاب ہی ہے نا، پہنوا دیا ہے جس نے پہنوانا تھا آپ کو. اور اب اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو ویئر دا ماسک. اور یہ اسی پارٹی کے میجورٹی لیڈر ہیں جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو یہ جو صورتحال آ گئی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اور اس کی وجہ سے کورونا کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اوپر سے الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان امریکہ یوز ٹو بی دی اکانومی. اکانومی کے اوپر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ٹرمپ صاحب انتہائی ولنریبل ہو چکے ہیں. کرونا دوسرا ایشو آیا، کرونا کے اوپر انتہائی ولنریبل ہو چکے ہیں. پالیٹکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سینٹ کی جو میجورٹی ہے وہ آپ دیکھیں کہ 3 سیٹس میجورٹی ہے، اور اگر سینٹ ان سے لوز ہو جاتا ہے تو باقی کیا بچتا ہے ان کے پاس. اور سینٹ میں آپ کو میں بتاؤں کہ 6 ایسے انکمبنٹس ہیں جو اس وقت سینیٹر ہیں جن کے الیکشنز ہونے ہیں، وہ بہت ہی ولنریبل سیٹس ہیں. اور اگر وہ سیٹیں ہار جاتے ہیں تو سینٹ میں ڈیموکریٹس کی میجورٹی آ جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ مچ میکونل جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، انہوں نے اپنے سینیٹرز جو کہ الیکشن لڑیں گے نومبر میں، ان سے یہ کہا ہے کہ یو شوڈ ڈسٹینس اوے فرام دا پریزیڈنٹ. آپ اندازہ لگائیے، بجائے اس کے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے لیے ایک سپورٹ بنتے، وہ ان کے لیے ایک برڈن بن گئے ہیں. اور اسی وجہ سے سینٹ کے میجورٹی لیڈر جو ہیں مچ میکونل، سینیٹر مچ میکونل کینٹکی سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اگر چاہیں تو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ذرا تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لیں. یہ اگرچہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا ان کے لیے، کیونکہ ابھی تک جو ریپبلکن پارٹی کا جو بیس ہے، جو کہ کرسچین بیلٹ کا بیس ہے، وہ ابھی تک ٹرمپ کو سپورٹ کر رہا ہے. اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اسے ڈسٹینس کرتے ہیں تو وہ جو بیس ہے وہ ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور اگر اس کے قریب جاتے ہیں تو کہیں مسئلہ نہ بن جائے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. تو سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ کیا کریں. تو یہ جو صورتحال ہے، جو سینٹ کا میتھ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 6 سیٹیں وہ ہار جاتے ہیں تو ان میں کیا ہوگا. ان کا مسئلہ یہ ہوگا کہ سینٹ اگر ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو وہ مسائل کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر لیجسلیشن نہیں ہو جائے گی. جب ہاؤس اور سینٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر مسائل آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ڈونرز ہیں سینٹ کے الیکشنز کے لیے، وہ پریزیڈینشل لیول پہ ڈونیٹ کرنے کی بجائے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو سینٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپورٹ کریں اور ان کو یہ کہیں کہ جناب آپ اپنے کیمپینز کے اوپر کام کریں، اور ان کیمپینز پہ کام کرتے ہوئے کم از کم سینٹ جو ہے وہ ہم سے لوز نہیں ہونی چاہیے. تو اس وقت جو صورتحال ہے یہ انتہائی
तशवीशनाक है ट्रंप के लिए, और ख़ास तौर पर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके लिए। मैं रोज़ाना देख रहा हूँ कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ट्रंप साहब की पहले बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी, लेकिन अब वो लग रहा है कि पैनिक का शिकार हैं और शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जाते-जाते कि उन्होंने क्या किया है कि अपनी कैंपेन के जो मैनेजर थे पास्केल, उनको उन्होंने डिमोट कर दिया है, और डिमोट करके जो नीचे एक बंदा था उसको ऊपर लाके मैनेजर बना दिया है। और दूसरा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला हुआ है वो ये है कि जो आजकल इलेक्शन कैंपेन होती है वहां पे, उसमें बहुत ज्यादा एड्स चलते हैं। अमेरिका में एड्स का आपको पता है कि पॉलिटिकल एड्स कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं और उनके ऊपर कितनी कितनी अखराजात जो है वो उठते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कैंपेन है उसने अपने एड्स रोक दिए हैं, डार्क कर दिया है पूरा टेलीविजन इस वक्त उन्होंने, कि जी हम इसमें से निकल रहे हैं। और उसका मसला क्या है? मसला यह है कि अभी तक वो कंफ्यूज्ड हैं, उनका मैसेज जो है वो कहीं नहीं जा रहा। सबसे बड़ा उनको फिक्र ये हो गया है कि उनका जो मैसेज पहले वो चाह रहे थे लोगों तक पहुंचे, इट इज गोइंग नोवेयर। अब उसकी वजह से उन्होंने उसको रोका है कैंपेन को। कैंपेन रोकने का मतलब ये है कि अगेन द कैंपेन इज इन ट्रबल, द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज इन ट्रबल। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं ये पैनिक शो कर रही हैं। एक पैनिक का सिलसिला नजर आ रहा है जिसके मामला जो है वो खराब होते चले जाएंगे। मैं इसके ऊपर मजीद भी आपको अपडेट करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।